اب آپ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلا حصہ شروع کروں گی کہ بچوں کی تربیت شروع کب سے ہوتی ہے. ذمہ داری تو ہے ہماری, لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا چاہیے, نقطۂ آغاز کیا ہے؟ جی کچھ ہی سوال کو پوچھنا چاہیں تو. میرے نام پازیٹیو ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں آپ کو دیکھیں شادی کا کام مجھے آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ لوگ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے. بچوں کے لیے یہ بہت بہترین ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے گا, کیونکہ بہت ساری بچے ایسے ہیں کہ طلاق کے بعد ماں باپ کی ایکسپٹ نہیں کرتے اور دوسرے لوگ کی ایکسپٹ کرتے, اور وہ بیچاری اتنی پریشان ہے. یہاں کے معاشرے میں میرے پاس بہت ساری بچیاں لکھی ہیں صرف بچوں کی وجہ سے ان کی شادی. شکریہ. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں, کیونکہ وہ امت مسلمہ کے بچے ہیں, یہ ہماری جنریشنز ہیں, اگر ان میں کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس بگاڑ کا اثر صرف اس گھرانے تک نہیں رہے گا. مثلاً اگر طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا صرف اس لیے کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ آ جائے گا یا اس کے بچے کو دیکھنا پڑے گا, یا یہ عورت اپنے بچے کو یاد کرے گی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ذمہ داری لے لیتے, کوئی اور بھی لے لیتے, لیکن صرف اس لیے شادی نہیں کرتے کہ یہ پوری اٹینشن ہمیں نہیں دے گی, یہ ڈیوائیڈڈ اٹینشن والی ہے. کیونکہ ہم اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ ساری محبت ہمارے لیے ہو, ہر چیز ہماری ہو جائے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو خالی آ جائیں گے, جو کچھ ہے سب چلا جائے گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سنگل پیرنٹ, سنگل مدر بچوں کو پالتی ہے تو بچوں کو پوری محبت, توجہ, تعلیم, تربیت, وہ سب کچھ نہیں مل سکتا. بعض اوقات بوڑھے والدین پالتے ہیں تو وہ بھی صحیح طرح حق ادا نہیں کر پاتے. وہ جو بچہ پل رہا ہے, جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ اس ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے اور دیکھ رہا ہے خود کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی, اور ہر بچے کو حسرت سے دیکھتا ہے کہ اس کے ابو کیا کر رہے ہیں, اس کا باپ پیار کر رہا ہے, اس کی ماں پیار کر رہی ہے, وہ ابو کے ساتھ کہیں جا رہا ہے, اس کے دادا اس کے لیے کھلونے لے کر آئے ہیں, اس کی خالہ یہ کر رہی, تو وہ بچہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں نا تو یہاں تک بچے محسوس کرتے ہیں کہ کس کی امی ابا لینے آتے ہیں اور کس کے نہیں لینے آتے, کس کو صرف ڈرائیور لینے آتا ہے یا میڈ لینے آتی ہے, یا پھر کوئی بھی اس کا پوچھنے والا نہیں. یہاں تک اس کے اندر ایک احساس کمتری اور ایک غم اور ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے, اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتا ہے خود کو. تو اس لیے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان بچوں کو اور ان کو ان کی ماں کی محبت سے یا باپ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ نفسیاتی مریض ہو کے بعض اوقات جنم لیتے. انشاءاللہ اگلی سیریز میں میں اس ٹاپک پر بھی آؤں گی کہ جن بچوں کو محبت اور توجہ نہیں ملتی ان کے اندر کیسی کیسی مشکلات اور کیسے کیسے کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ان کی شخصیت میں کیسی کیسی کمی رہ جاتی, اور بڑے ہو کر اس کا اثر کس طرح پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مثلا آپ نے اپنے بچوں کو تو کھانا دے دیا, ان کو اچھے اسکول میں پڑھا لیا, ان کو بہت کچھ بنا لیا, لیکن آپ ہی کے بہن بھائیوں میں, آپ ہی کے رشتے داروں میں, آپ ہی کے خاندان میں کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کو یہ سب کچھ نہیں ملا. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا جب وہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی میں جائیں گے, ان کے اندر ایک انتقامی ذہن ہوگا, ہمیں محروم کیا گیا, ہمیں نہیں ملا, اب ہم کیا کریں گے, ہم اس کا بدلہ لیں گے. وہ ایک بیک آف دا مائنڈ جو چیز ہوتی ہے بدلہ لینے یا انتقامی جو سوچ بن جاتی ہے, پھر وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی خیرخواہی نہیں کر سکتے. وہ ایک بدگمانی اور ایک بد اعتمادی اور احساس کمتری لیے ہوئے پلتے ہیں, اور اس کا نقصان اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ خرابیاں پھر واپس پلٹ کر ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں, کیونکہ سارے مسلمان معاشرے کو یا مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر جسم کا ایک حصہ بیمار ہے تو باقی جسم راحت نہیں پا سکتا. یاد رکھیے, اگر کچھ بچوں کو تربیت نہیں مل رہی, تعلیم نہیں مل رہی, غذا نہیں مل رہی, محبت نہیں مل رہی, تو لا محالہ وہ ہمارے چونکہ جسم کا حصہ ہیں, ان کے اثرات ہم پر پڑیں گے ون وے اور دی ادر. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے.
ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ ذمہ داری ایسی چیز ہے کہ جو ڈال دی گئی، آپ اسے اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، وہ آپ ہی کی ہے، اور اس کا پوچھا بھی جائے گا اور اس کا حساب بھی ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو وسعت دینی، تھنک بگ. اور وہ جو ہم نے ایک نقطے پہ فوکس کیا ہو نا، صرف میں اور میری ذات اور میرا گھر اور میرے بچے اور بس میں ہی میں، اس سے باہر نکلنا ہوگا. جی آپ کچھ فرمائیں. سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ نے فرمایا کہ والدین کی اگر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے تو پلیز تھوڑا سا واضح کیجیے کہ کس طرح سے حکومت ذمہ داری پوری کرے. حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور کس ماحول میں وہ پل رہے ہیں، ان کے جو بچوں کے بنیادی حقوق ہیں کہ ان کو زندگی کا حق دیا جائے، سب سے پہلا حق. اب آپ دیکھیے کہ اب بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو وقت سے پہلے پتہ چلا لیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، مختلف مشینوں کے ذریعے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی. اب کیا کیا جاتا ہے کہ جو فیمیل بائسڈ معاشرے ہیں تو اس میں کتنی ہی بیٹیاں ہیں ان کو ابارٹ کر دیا جاتا ہے وقت سے پہلے. جیسے دور جاہلیت میں مار دیا جاتا تھا، آج بھی مار دیا جاتا ہے، ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، کیوں اس پر یہ ظلم کیا گیا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالا جاتا ہے، ابارٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی روک تھام کے لیے بھی جہاں ماں باپ کے اندر خدا خوفی ڈالنا ہے، وہاں معاشرے کے اندر ایسی تعلیم کو عام کرنا، ایسے قانون بنانا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس سے ان زندگیوں کا تحفظ کیا جا سکے. پھر پیدائش کے بعد ان بچوں کی جو غذا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ بہت سے بچے مرتے کس لیے؟ غذائی قلت کے باعث. پھر ان بچوں کی تربیت ان کا حق ہے. اگر ماں ہی تربیت یافتہ نہیں ہے تو بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو ماؤں کے لیے ایسے تربیتی پروگرام رکھنا کہ جس میں پیرنٹہڈ کا حق ادا کیا جا سکے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹوں کے علاوہ بیٹیوں کی بھی تعلیم کا بندوبست کرنا. کتنے ہی آج بھی مسلمان معاشرے ایسے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، کہ جس میں ان کی جو تعلیم ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اس کا انتظام کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ ان کی جو وراثت کا حق ہے، یتیم بچوں کا جو خصوصاً حق وراثت ہے وہ عموماً ان کو نہیں دیا جاتا. بعض اوقات خاندان کے بڑے جو ہیں اس کو غصب کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بعض اوقات خاندان یا فیملیز اپنے اون پر نہیں کر سکتی. اس کے لیے ان کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی. وہ سپورٹ چاہے خاندان برادری کی ہو یا کسی جرگے کی ہو یا پھر کسی حکومت کی ہو، تو وہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی، خوراک، تعلیم، اخلاق، ان سب کے آبیاری کے لیے تاکہ ایک بچے کو پراپر ماحول ملے جس سے ایک مضبوط تناور درخت بن سکے، ایک فائدہ مند انڈیویجول ثابت ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا میں اس سے پیچھے آپ کو لے جاؤں گی کہ انسان کے بچے کی تربیت کے لیے اتنی کیئر اور اتنی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟ کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے یہ دنیا بنائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے جو بھی زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. تو انسان کی ایک ویلیو ہے، انسان کی ایک قدر و قیمت ہے، اور وہ قدر و قیمت صرف اس کے بڑا ہو کر کسی سٹیٹس کے حاصل کرنے کے بعد نہیں، جب وہ دنیا میں پہلا سانس لے اس وقت سے اس کی عزت ہے اور اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کا مقام ملنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں سے بہت سی ڈیٹیلز آگے، کیونکہ کافی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ساتھ میں اس کو لے کے چلوں گی، اور آپ حیران ہو جائیں کہ بعض چیزوں کو سن کر یا پڑھ کر کہ ہمارے دین
کی نظر اتنی دور رس ہے، یعنی صرف اس خاص پوائنٹ سے تعلیم اور تربیت کی بات نہیں شروع کی، اس سے بہت پہلے سے سوچا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی امت بننا تھا، جن لوگوں کو پہلی جنریشن صحابہ کی، ان کا بندوبست 2500 سال پہلے کیا گیا مکہ میں حضرت ہاجرہ کو لا کے بسا کے، اور پورا ایک ماحول تیار کیا گیا، ایک نسل تیار کی گئی جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا. پھر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب یہ آگے لے کے جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے ذریعے جو احکامات اور جو طریقے ہم کو سکھائے ہیں، ان کے نتائج بہت دور رس ہیں اور ان میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت سے آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں اتنی باتیں سن رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچوں کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ تو شادی کے بعد بچے پیدا بھی نہیں کرنا چاہتے. اب تو یہ ٹرینڈ ہو گیا نا، پہلے شادی نہیں کرنا چاہتے اور اب اس کے بعد بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے. تو اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ خود بچوں کی اہمیت کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، کیا صرف دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا بھی کچھ فائدہ ہے، اور کس کس طرح وہ فائدہ ہمیں ملے گا. کیونکہ ہمارے دین میں صرف یک طرفہ بات نہیں ہے کہ ماں باپ پہ صرف ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور نتیجتاً ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نہیں، بہت کچھ ملنے والا ہے. وہ ریوارڈز کیا ہیں، وہ فائدہ کیا ہے، کیا حاصل ہوگا ان کو. جب انشاءاللہ یہ معلوم ہوگا تو پھر خوشی سے بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی پرورش کرنا اور ان کو پروان چڑھانا اور ان کی تربیت میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی ان سب کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے، سجیسٹ یہ کیا گیا ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ بچہ زیادہ تر ماں کے پاس ہوتا ہے. اچھی ماں کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کی اپنی اچھی تربیت ہوئی ہوئی. اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو خود بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بے دین ہے، تو پھر اگر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی گود سے متقی اور پرہیزگار بچے پیدا ہوں گے تو یہ محال ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان عائشہ مرفوعا تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو. یعنی لڑکی کی جو سلیکشن ہے اس میں خاص خیال رکھو، کس کو بہو بنا کے لا رہے، کس کو بیوی کے طور پر تم انتخاب کر رہے. اور پھر ہم پلہ عورتوں سے شادی کرو، یعنی جیسے تم ہو، جیسے تمہاری اٹھان ہے، جس قسم کے تم ہو اسی قسم کی لڑکی بھی لاؤ. یہ نہیں کہ خود انسان نماز نہ پڑھے اور کہ اچھا چلو میں ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہوں جو نماز پڑھ رہی ہو اور میرے بچوں کو بھی سکھا دے. تو اس میں پھر جب ماں اور باپ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں مل کے تربیت کرتے ہیں. دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن جب چوائس کی بات ہے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی دی جا رہی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے مال و دولت کی بنا پہ، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. تو کامیابی کس میں ہے؟ بچوں کی تربیت کب ہوگی اچھی؟ جب ماں دیندار ہوگی.
اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اس میں تقویٰ ہوگا، اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا، کیونکہ بچے تو اسی کی کوکھ میں پرورش پائیں گے، براہ راست اس کی ہر چیز سے متاثر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی قریش کی نیک عورتیں. دوسرے راوی نے کہا کہ قریش کی وہ عورتیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر سب سے زیادہ مہربان اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی. تو اچھی عورت کی یہاں خوبی بتا دی گئی کہ دو ہیں. پیچھے تو صرف دین کی بات کی گئی، تو دین میں کون سی چیز؟ نمبر 1 بچوں کے لیے بہت مہربان، اور نمبر 2 جو شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، چیز ہے، اور بہترین متاع نیک عورت ہے. پھر ایک اور چیز بتائی گئی کہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سے کہاں سے پتا چلے کہ بچے پیدا کر سکتی ہے نہیں. تو اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھیے. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور خاندانی بھی، لیکن اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ دوسری مرتبہ آیا، آپ نے پھر منع کر دیا. پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر آپ نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، خوب بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ تمہاری کثرت کی بنا پر میں سابقہ امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لڑکی کی صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور اس کو صرف ایک کمپینین کے طور پر، یہ صرف ایک لذت کا ذریعہ، ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور مقصد اس سے آئندہ نسل کی آبیاری نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے لطف اٹھا لیں یا اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر آپ یہ ضرورت رشتہ کے اشتہار آج کل آپ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ یہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے بچے نہ ہوں، مثلا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا ویسے، تو کیا ہے کہ ہمیں بچے پیدا کرنے والی عورت نہیں چاہیے. مقصد پھر کیا ہے شادی کا؟ کیا صرف اس عورت سے لطف اٹھانا اور بس؟ اور اگر اس سے دل بھر جائے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو یہ نیت غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ عورت سے لطف تو اٹھایا جائے لیکن اس کا بچہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، یا یہ کہ اس عورت کا انتخاب کیا جائے جو بچے پیدا نہ کر سکے. تو اس سوچ کو توڑا گیا. آج آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچر کیا بتاتا ہے یا کیا ہو رہا ہے. پہلے تو بہت عرصے تک شادی نہیں کی جاتی، ویسے ہی دوستی کی جاتی. پھر اگر شادی کی بھی جاتی ہے تو پہلے ایگریمنٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتنے سال بچے نہیں پیدا کیے جائیں گے، یہ اور یہ کیریئر بنایا جائے گا، یا لائف کو صرف انجوائے کیا جائے گا. اسلام شادی کے اس تصور کے خلاف ہے کیونکہ یہ ان نیچرل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت سے ویسے تو فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بعض اوقات اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو اس سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور شادی کے بعد ٹھیک ہے کسی مجبوری کے تحت، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خاص ایسی مشکل کی وجہ سے اگر کچھ عرصے کے لیے بچے پیدا نہیں بھی کیے جا رہے تو اس کو لانگ ٹرم پر نہیں لے جانا چاہیے. یہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، عورت کے حق کے خلاف ہے، اور اس کانسیپٹ کو ناپسند کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. کیا چیز؟ یعنی اولاد پیدا کرو جو تمہارے بعد تمہاری وارث ہو، اور آگے بھیجو سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے. کیونکہ بچے ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں. یہ ذمہ داری کیوں قبول کریں، کیوں بوجھ اٹھائیں، کیوں تکلیفیں اٹھائیں، کیوں مشقتیں کریں، کیوں پیدا کریں، کیوں دودھ پلائیں، کیوں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں،
کیوں ان کے ناک صاف کریں اور کیوں ان کی نیپی صاف کریں؟ وائے، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تو بڑے ہو کر پتہ نہیں ہمیں پوچھیں گے بھی یا نہیں. تو پہلی بات یاد رکھیے، جب بھی پریشانی ہونے لگے، جب بھی بچے ستائیں، تو سوچئے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں، یعنی زندہ رہے تو اور فائدہ، اور اگر پیدا کر کے وہ فوت بھی ہو گئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض عورتیں جو ہے وہ کنٹین نہیں کر پاتی حمل کو یا پریگنینسی کو، تو پھر بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں، یا عورت کے اوپر بہت سخت ترین وقت آتا ہے اس کے بعد. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے، ابھی بچہ ہی ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے، اس مسلمان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، پیدا ہو جائیں یا پیدا ہونے سے پہلے، ان کا وجود میں آنا ہی والدین کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. وقتی طور پر ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گی. سب باتیں ایک طرف ہیں، یہ وقتی ہیں. اصل فائدہ کب ہے کہ وہ ہمارے لیے چھوٹے اگر فوت ہو گئے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، اور اگر ہمارے بعد دنیا میں ہیں تو ایسے نیک کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا. آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اپنے بچے سے؟ اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی محبت میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں. کیا بتانا مقصود تھا؟ کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بچے سے. اس کے کچھ دن بعد بچہ فوت ہو گیا. جس بچے سے وہ باپ بہت پیار کرتا تھا فوت ہو گیا. آپ نے اس بچے کو نہیں دیکھا، تو اس کے والد سے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے تم اپنے بچے کو پاؤ گے، وہ تمہیں ویلکم کرے گا وہاں، اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا کہ باپ گھر میں آئے تو وہ کرسی لا کے کھینچ کے اٹھ کے کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ امی آ گئی، امی آ گئی، ابا آ گئے، ابا آ گئے. ہر روز آپ نے دیکھو گھر میں ایک نعرہ ضرور اٹھتا ہے، ابا آ گئے یا امی آ گئی. تو بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں وہ ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں جنت میں بھی وہ ویلکم کریں گے اور والد کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے. سنن النسائی کی روایت ہے. اس لیے بچوں کو صرف مصیبت، ذمہ داری، پاؤں کی زنجیر یا بے آرامی کا باعث یا ایک مشقت نہ سمجھیں. جب بھی تکلیف ہونے لگے، جب بھی آپ ان کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ فیل کریں، کیونکہ کئی مائیں تو ہائے مصیبت. کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے پریگنینسی ہوتے ہی غمگین ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں جب ایک اور مصیبت آنے لگی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کی ایک امانت ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. حتیٰ کہ اگر اسپیشل بچہ بھی ہے، کیونکہ بعض بچے تو خوبصورت ہنستے کھیلتے ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے اسپیشل ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ بچے جن کو کہتے ہیں، معذور بچے ہوتے ہیں. اب اس کا تو کسی کو پتہ چل جائے تو ماں باپ کو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. ان کی پریشانی کا عالم تو دیکھا نہیں جاتا. obviously پریشانی ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن اس پر بھی پازیٹو رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ نے اس خاص بچے کی خدمت کے لیے ہمیں چنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے اوروں کو دوسری طرح کے بچے دیے اور مجھے اس طرح کا خاص بچہ دیا. ایسی صورت میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، صرف غمگین نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ غمگین رہیں گے تو آپ اس کی لک آفٹر کیسے کر سکتے ہیں، آپ اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. اس بچے کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے. وہ چاہے تو بہترین سے بہترین حالت میں پیدا کر دے، وہ چاہے تو انتہائی ذہین بچہ آپ کے گھر میں پیدا کر دے،
لیکن اگر وہ اسپیشل بچہ ہے اور آپ کو اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو بھی صبر سے کام لیجیے، وہ آخرت میں عظیم اجر کا باعث ہوگا. بچوں کو پالنا تو ویسے ہی باعث اجر ہے، لیکن خاص بچوں کو پالنا کئی گنا زیادہ باعث اجر ہے، کیونکہ آپ نے ان کو صرف دیا ہے، ان سے آپ کو ملا کچھ نہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے معلوم نہیں کس کی ہدایت، کس کے شکرانے اور کس خاص مقصد کے لیے اس کو آپ کے ہاں پیدا کیا. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بطور سزا کسی کے ہاں کوئی پیدا ہو گیا، یا کوئی ماں باپ کا گناہ ہوگا، یا کوئی ایسی غلطی ہوگی ان کی جس کی وجہ سے ان کو ایسے بچے ملے. اور جب کوئی بچہ بہت ذہین یا بہت خوبصورت یا بہت اچھا پیدا ہو تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا ہمارا کمال ہے یا ہم ایسے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دیا. وہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین نعمت سے نوازا. تو جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں راضی رہیں. تو آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے جو مرحلے ہیں قرآن مجید میں کتنی ڈیٹیل سے بتائے گئے، ہر سٹیپ بتایا گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے نا کہ کس طرح وہ نطفہ ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں اس کی بنتی ہیں، پھر ان کو اللہ گوشت پہناتا ہے، پھر پورا صحیح سالم بچہ بنا کر دنیا میں لاتا ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یہ اس اہتمام کا اظہار ہے نا جو اللہ تعالیٰ بچوں کی پیدائش میں کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تخلیق کے مرحلے بتائے، اس طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے مرحلے بتائے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، کیئر اور اہتمام، کیونکہ انسان کو اس نے ساری اپنی تخلیق میں ایک ماسٹر پیس بنایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ جہاں اس نے قرآن نازل کیا وہاں اس نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور پھر خصوصاً اس کے بولنے کا ذکر کیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بچے کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی تو اس کو بشرا کہا گیا، خوشخبری کہا گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. صرف لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری نہیں، لڑکی کی پیدائش بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو خوشخبری نہیں سمجھا جاتا. سورۃ النحل میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، اللہ کے نزدیک وہ بھی خوشخبری ہے، ہم اسے نہ مانے تو الگ بات ہے. تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ظل وجهه مسودا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ان کی معصوم حرکتیں آپ کو غم بلا دیتی، آپ کے غصے کو خوشی میں بدل دیتی. دنیا میں خوشی حاصل کرنے کی بہت سی چیزیں، لیکن جو خوشی بچوں کی حرکتوں اور بچوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی. یعنی جتنا زیادہ وہ ستاتے ہیں اسی طرح ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں خوش بھی بہت زیادہ کرتی ہیں انسان کو، اور انسان مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا، ہنسے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت رکھی. اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں یا شوہروں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. لیکن وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بچپن میں تو ہوتا ہی ہے، بڑے ہو کے جب دیکھیں وہ اسمائل کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں تو بھی ہم بعض اوقات اس پر بھی ہم دیکھ کے حیران ہو رہتے ہیں کہ اچھا کیا کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت ان کی نوٹ کرتے ہیں. حالانکہ بالکل ان کی بے وقوفی پر مبنی حرکتیں بھی ہم اتنی خاص طور پہ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اسپیشل لگتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ اس کے مقابلے میں کتنا اچھا ہے، یہ کیسے اسمائل کرتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے. توتلی باتیں بھی ان کی جو پوری طرح وہ منہ سے نہیں نکال پاتے ان کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے. آپ دیکھیے کہ مثلاً پانی بھی ایک نعمت ہے, کھانا بھی ایک نعمت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن آپ ان کمپیریزن دنیا کی باقی ساری دولت, سونے چاندی, ہر چیز کے مقابلے میں ایک بچے کو سامنے رکھ کے دیکھیے تو اس کی لذت اور اس کی خوشی اور اس کی خوشبو اور اس کی ایک محبت بالکل اور ہی چیز ہوتی. حضرت ام موسیٰ جو ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کی کیفیت کو دیکھیے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھ کے دریا کی نظر کیا, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹایا اور پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کو کیا کہا, کیا کرو کہ کھجوریں کھاؤ, پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا پھل ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یعنی اگر بچے زندہ ہیں تو بھی, اور اگر فوت ہو جائے اور انسان صبر کرے تو اس بچے کے جانے پر ایسا محل انسان کو ملے گا کہ جس کا نام بیت الحمد ہے. ہم تعریف کو کہتے ہیں نا کہ ایسا گھر جس کو دیکھتے سب تعریف کرنے لگے, ایسا گھر وہاں انسان کو ملے گا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کئی گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں کیا خوبصورت گھر ہے, کتنا زبردست ڈیزائن ہے, اور بعض اوقات رک جاتے ہیں, بعض اوقات تصویر اتارنے لگتے ہیں, بعض اوقات دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں ہمارا بھی ایسا گھر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف امتحان لا کر ایک بڑی نعمت سے انسان کو نوازتا ہے, اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو کیا کہا کرتے تھے؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں, یعنی یہ پھول ہیں میرے. جیسے پھول کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں باہر کتنے پھول لگے ہوئے, آپ جدھر بھی دیکھتے تو اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو ایک دم دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر. تو اسی طرح بچے بھی پھول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچے کو دیتے, جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اس سے شروع کرتے. ویسے تو آپ عام طور پر بڑوں سے شروع کرتے تھے لیکن پھل بچوں کو دیتے. اصل میں بات یہ کہ اس زمانے میں ٹافیاں نہیں تھیں اور چاکلیٹس نہیں تھیں, اور جو آج کل بچے جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں, تو فوڈ میں جو سب سے بہترین قسم ہے وہ پھل ہی ہے. تو خصوصی طور پر آپ بچوں کو اس سے بہلاتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے, آپ اسے پکڑتے اور دعا فرماتے, یعنی پھل کو دیکھ کر, اور فرماتے کہ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے. پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اسے یہ پھل دے دیتے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم, یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے. یعنی اولاد کو کمائی بھی کہا گیا. ہم عام طور پر صرف مال و دولت کو کمائی سمجھتے ہیں. بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ, یعنی اپنے بچوں سے فائدہ اٹھاؤ, اور بچوں کے پاس جو ہے اس پر ماں باپ کا بھی حق ہے. اور یہ بات تو سب کو معلوم ہی ہے کہ مرنے کے بعد بچے صدقہ جاریہ ہوں گے, اور انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں. تو صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور پھر بچے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش ہمارے معاشرے میں بہت بھاری کام سمجھا جاتا ہے, اور اس کو لوگ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا کہ ہم ان کو پالیں پوسیں اور بڑا کریں اور ان کی تعلیم پہ خرچ کریں اور ان کی صحت پہ اور ان کو سب کچھ, اور پھر یہ شادی ہو کر دوسرے گھر میں چلے جائیں تو ہمیں کیا فیض اس سے. دنیاوی اعتبار سے تو واقعی کچھ نہیں ملا آپ کو, لیکن دینی اعتبار سے بیٹیوں کی تربیت بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں, میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا, یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے. ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیوں سے محبت جو ہے وہ جنت واجب کرنے والی, آگ سے نجات دینے والی. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا
کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو اٹھا کر لائی، تینوں بھوکے تھے. تو حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ تینوں اس عورت کو دے دی. اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دی، دوسری کو دی، تیسری اپنے منہ میں ڈالی. جو ہی اس نے وہ تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو بچیوں نے وہ بھی کھانی چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے منہ سے نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک بیٹی کو دیا اور دوسری بیٹی کو دے دیا. حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہو گیا، بہت حیرت ہوئی ان کو کہ یہ ماں کا دل کیسا ہے، یہ خود بھی بھوکی ہے، بچوں نے ایک کھجور کھا لی ہے، لیکن ماں اپنی کھجور اپنے منہ سے نکال کے اسے توڑ کے پھر بچوں کو دے رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج ایسی عورت کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اس عورت کے اس عمل نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے. یعنی یہ قربانی جو ہے کہ خود بھوکا رہ کے بچوں کو کھلا دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث. بہت دفعہ مائیں ایسی قربانیاں کرتی ہیں، اپنا حصہ، اپنا حق، اپنا سب کچھ ان کو دیتے چلے جاتے ہیں اور اسے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی صحت پہ اثر ڈال لیتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، بچے کیئر نہیں کرتے، بچے ستاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہماری. ہم سب ایسا ہی. اس موقع پر کون سی چیز انسان کے لیے ہمت کا باعث ہو سکتی؟ یہی خوشخبری کہ جو ماں اپنی خوشی، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا آرام قربان کر کے بچے کی خدمت کرتی، بچے کو کھلاتی، بچے کو سکون دیتی، وہ ایک طرح سے جنت کما رہی. ہم عام طور پہ عورتوں کو وہ حدیث تو ضرور سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، لیکن یہ حدیثیں کم سناتے ہیں کہ جس میں ماں کی قربانی کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی اور جہنم حرام ہو جاتی. بس ضرورت صرف صبر کرنے کی. بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، جس قربانی سے ان کو پالتے ہیں، وہ اس طرح بڑے ہو کے ہمارا خیال نہیں کرتے، اس وقت ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے دیکھا گیا کہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو بڑھاپا بہت دکھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے سارے اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، کوئی ہنر نہیں ہوتا، بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر بچے بھی کیئر نہیں کرتے، وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کا لحاظ کرتے ہیں. تو پھر وہ ماں باپ کے لیے صرف غم 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 کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے میں انسان اگر بچوں سے اس ریوارڈ سے بے نیاز ہو کر کہ بچے ہمارے لیے کچھ کریں، اگر یہ سب کچھ اللہ پہ توقع کرتا ہے کہ اس کا اجر اور اس کا صلہ ہمیں اللہ دینے والا ہے، تو یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا زندگی میں، پھر شکوے شکایات نہیں رہیں گی. کیونکہ جب ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بہترین جزا دینے والا نہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی. ایک اور روایت میں 2 بیٹیوں کے ذکر آیا کہ 2 بیٹیاں ہوں، ان کا خیال رکھنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اگر کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو سوال کر سکتے ہیں. جی. ماں باپ بہت سی زیادہ تربیت کرنے کے باوجود بچے بچیاں بے رحم کا شکار ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ماں باپ نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی، اس کے باوجود بھی ماحول کا اثر بچوں پر زیادہ ہو گیا ماں باپ کے اثر سے، تو پھر ماں باپ پہ ذمہ داری نہیں آتی. لیکن پھر یاد رکھیے کہ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اوور آل ماحول کی صفائی بھی کرنا ہے، اجتماعی کام بھی کرنے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف اپنا گھر صاف کریں گے اور پورا گلی محلہ اور پورا شہر گندا ہے تو وہ ساری گندگی اڑ اڑ کے واپس کہاں پہنچے گی؟ آپ ہی کے گھر آئے گی واپس. اگر ہم صرف اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں اور آس پاس کے بچے بگڑے چلے جا رہے ہیں
تو ہمارا بچہ بھی وہیں نکل کے کھیلے گا, وہیں نکل کے پڑھے گا, وہیں نکل کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, کام کاروبار جاب بزنس کچھ نہ کچھ کرے گا, تو پھر وہ اثرات ہمارے بچے پر بھی آئیں گے. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بچپن کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور جو اوپر کے اثرات ہیں وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی بہہ کے چلا جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت بارش سے تو زمین جم جاتی ہے, لیکن ایک طوفان جب چلا آتا ہے تو ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ایک بگر پرسپیکٹو میں سوچنا ہے, یعنی کہ بڑی سوچ کے ساتھ سوچنا ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ون آن ون بیس پہ نہیں, صرف ایک فیملی بیس پہ نہیں, صرف ایک کمیونٹی بیس پہ نہیں, ایک پورے امہ کے بیس پر بھی اس کو لے کر جانا ہے کہ ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ خیر پلٹ کر واپس آئے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ نے کیا سیکھا صرف ایک ایک جملہ چند لوگ بتا دیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے, اور آپ اپنے پاس اپنے نوٹس بھی لیتے جائیں, کیونکہ یہ ڈائریاں بند نہ ہو. آئندہ آپ کو ان کو کھول کھول کے دیکھنا ہے کہ اور کیا کرنا ہے. آج کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے. جی ہاں, آج کے لیسن کا ریکیپ ہے. سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لیں ہم خود کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم خود اسلام پر کتنے کانفیڈنٹ ہیں, ہم خود اس راستے کو کتنے خوشی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا کنوکشن کا لیول کیا ہے. جی جی ہاں, ہمیں صرف اپنے سامنے کے بچوں کے لیے نہیں, ان کے بچوں اور پوری جنریشنز کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. گڈ. اور صبر و تحمل کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ اجر کی توقع رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے. اس کو بوجھ یا مصیبت نہیں سمجھنا, ذمہ داری تو ہے ہی, لیکن اس ذمہ داری کو بوجھ کے طور پہ نہیں لینا. جی آپ. جی ہاں, ایک اور اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہم اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے کے بچوں کی بھی فکر کریں. صرف اپنے ذاتی بچوں ہی پر سب کچھ نہ خرچ کر دیں, چاہے خرچ کا معاملہ, چاہے تعلیم کا, چاہے تربیت کا, یا خیر خواہی کا, یا اچھی نصیحت کا, یا ان کی بھلائی کا. سب کے بچے ہمارے بچے. جی آپ نے یہ بتایا کہ ماں باپ جو ہے ان کا اجر ہوتا ہے بچوں کے لیے, لیکن جو ماں باپ اولاد چاہتے ہیں اور انہیں نہیں ہوتی ان کا کیا اجر ہے؟ دیکھیے کہ جب انسان کو دنیا میں کسی چیز کی محرومی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کسی انسان کے ضروری کوئی گناہ کی سزا ہے یا کوئی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج جو ہے ان کے بچے نہیں تھے. اب اگر دنیا میں کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس سے کمپنسیٹ کرے گا. لیکن اگر اس کو اپنے بچوں کو پیدا کرنے کا اجر نہیں ملا یا پالنے کا, تو اب آلٹرنیٹ کیا ہو؟ وہی جو حضرت عائشہ نے کیا تھا, کئی 100 یتیم بچوں کو گود دیا تھا. اپنے ذاتی بچے نہیں تھے لیکن یتیم بچوں کو پالا. دوسرے بچوں کو پال کر بھی آپ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کام کر کے روحانی والدین بن سکتے ہیں. تو نیکی کمانے کے بہت سے ذریعے ہیں. بعض بچوں کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, ان کا پالنے والا کوئی نہیں ہوتا, یعنی بعض کو اگر بچے نہیں ملتے تو بعض کے والدین نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں ہم نیکی کے مختلف اور طریقے ڈھونڈیں, آلٹرنیٹ تلاش کریں. جی کیا جا سکتا ہے کنڈیشنلی کہ ان بچوں کے باپ کا اصل نام ان کے ساتھ ہو, ان کو بچپن سے ہی پتا ہو کہ ان کے حقیقی والدین کون ہیں, اور ان کو اس پر بھی پورا کانفیڈنس دیا جائے. لیکن کسی کو اس کے اصل ماں باپ سے چھین کر نہیں پالنا چاہیے, اس سے بہت کام خراب ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, بہن کا بچہ, بھائی کا بچہ وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اب وہ کچھ عرصے کے بعد بہن بھائی کلیم کر لیتے ہیں واپس. کئی کیسز میں نے ایسا دیکھا ہے, اس سے آپس میں بھی قطع رحمی ہوتی ہے, وہ بچہ بھی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو اڈاپٹ کرنا ہی ہو تو باہر سے بچے لیں, یتیم بچے لیں جن کے ماں باپ نہیں, یا لاوارث بچے ہیں
ان کو اڈاپٹ کریں تو وہ بہت بڑی نیکی بھی ہوگی، اور ایسے بہت سے مسائل سے بھی آپ بچے رہیں گے. ان بچوں کے حق میں کمی نہیں ہوگی. یہ بچوں کی حق تلفی ہے کہ ان کو ان کے اصل ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان سے الگ کر لیا جائے. جی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ پریگنینسی ہوتی ہے یا ماں جو ہے میڈیسن دے رہی ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسپشن ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تو. جی میں سمجھ گئی. اس کا اصل فیصلہ تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایک جان جو ابھی دنیا میں آئی نہیں اور ایک جان جو اس وقت موجود ہے، اس میں سے کس کو سیو کرنا ہے. کیونکہ 2 لائف میں سے ایک کو سیو کرنے کی جب چوائس آئے تو جو موجود لائف ہے ماں کی، اس کو بچانا زیادہ لازم ہے بنسبت اس بچے کی جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اڈاپشن کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی اڈاپٹ کی ہے تو وہ شوہر کے لیے کیسے محرم ہوگی، لڑکا ہے تو وہ کیسے محرم ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ بچے کو اڈاپٹ کریں اس وقت دیکھیں کہ خاندان میں کون ایسی بچی ہے جو دودھ پلانے کے قابل ہے. مثلاً آپ کی کوئی بہن، اگر آپ نے اپنی بہن سے دودھ پلوا دیا تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ آپ کے لیے کیا ہوگی، یعنی کہ آپ کی رضائی بھانجی بن جائے گی نا، رضاعت میں بھانجی ہو جائے گی. بچے کو دودھ پلا کر اس کو محرم بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے کہ یتیم بچہ یا ابینڈنڈ چائلڈ دونوں میں سے کس کو اڈاپٹ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. دیکھیے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس وقت کسی بچے کو لینا چاہتے ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے، کون ضرورت کا محتاج ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پیرنٹس کٹھے فوت ہو جاتے ہیں، کئی ایسے کیسز سنے ہو گے آپ نے. تو اس میں پھر اب چھوٹا بچہ ہے، اس وقت آپ کیا کسی سے یہ فتویٰ لیں گے کہ اس بچے کو لیں یا ہم اس بچے کو لیں. کئی دفعہ ایک ایمرجنسی کی بھی کیفیت ہوتی ہے نا. تو جہاں بھی جو بھی میسر ہو. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ابینڈنڈ چائلڈ ہوتے ہیں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ کسی فعل بد کا نتیجہ ہے. ضروری بھی نہیں. بعض لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچے کہیں پھینک دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں مارنے کی بجائے. پہلے تو لوگ قتل کر دیتے تھے، اب قتل کی بجائے بعض اوقات کہیں چھوڑ آتے ہیں. تو ہم بغیر تحقیق کے بدگمانی نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہو بھی، یعنی ولد الزنا بھی ہو، تو بھی وہ انسان تو ہے نا، کسی کو تو پالنا نا اس کو. اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس پر تو بہت زیادتی ہے. تو اس لیے بچہ بچہ ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، وہ انسان کا بچہ ہے. پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ بچے کو محرم بنانے کے لیے کیا آرٹیفیشل فیڈنگ جائز ہے؟ آرٹیفیشل فیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورت کو ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں، ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا دودھ آنے لگتا ہے. اس سے محرم نہیں بنتا کوئی. محرم بنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ نیچرل دودھ ہو. ٹھیک ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ جس بچی کے بارے میں علم ہو کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں، اور اگر بچوں کے لیے علاج کرانا پڑے تو کیا کروانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے دوسرے کو بتا دینا چاہیے. اگر واقعی کسی میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ بچی بچے پیدا نہیں کر سکتی تو جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس صورت میں اسے قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں. کبھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، کبھی اور کئی ایسے قصے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا عیب ہے تو چھپانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاج کروانا پڑے تو کیا کروانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے لڑکی اور لڑکے دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. بعض اوقات لڑکیوں کا ٹیسٹ کروا کے ان کی بیماری نہیں بھی ہوتی اور ان کو مختلف طرح کی ٹریٹمنٹس دی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ایک ظلم ہے. دونوں کا اکٹھے ٹیسٹ ہونا چاہیے، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی، اور پھر جس میں کوئی کمی بیشی ہو اس کا علاج ہونا چاہیے. وہ علاج آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ تکلیف کس قسم کی ہے یا بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے.
جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.